جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, भारत जो है, जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के साथ मामलात ख़राब हुए और जब से 2019 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद उनके जो जहाज़ गिरे, तब से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ये महसूस कर रहा था कि अगर इंडिया राफेल लेने जा रहा है फ्रांस से, तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. पाकिस्तान ने तकरीबन 150 JF-17 थंडर जॉइंटली प्रोड्यूस किए हुए हैं चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ. और ये जारी बात है, जो फ्रेंच मिराज एयरक्राफ्ट थे उनको बेसिकली इन्होंने रिप्लेस किया. और मज़े की बात यह है कि तकरीबन 75 एक जो F-16 जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए थे, वो भी अब उनकी भी हालत जो है वो कमज़ोर और पतली होती जा रही है. सो पाकिस्तान जो है उसने एक रिसेंटली, अगर आपको याद हो, कि जब भारत ने राफेल हासिल किए तो पाकिस्तान ने 25 चैंगडू J-10C, जिन्हें विगरस ड्रैगन कहा जाता है, उनको ऑर्डर किया, जिनको इंडक्ट कर लिया गया पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर. अब पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ को ये महसूस कर रहा है कि इंडिया ने जो 36 राफेल, जो 4.5 जनरेशन वॉर प्लेन है, जो फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन है, उससे लिए, और मज़ीद कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑर्डर कर दिए हुए. अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे तो उस वक़्त, अभी 14 जुलाई को, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे. अब पाकिस्तान जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिकन प्लेन्स हैं वो तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है. हमारे लिए क्या अवेलेबल है? सिर्फ चाइनीज़. सो पाकिस्तान जो है वो FC-31 गायर फॉल्कन जो है, जिसे J-31 और J-35 भी कहा जाता है, गो के इसकी एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है चाइना की तरफ से अभी, लेकिन पाकिस्तान जो है ये कहा जा रहा है कि इसको बाय कर रहा है. और ये पाकिस्तान के जो सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर, उन्होंने इसके हवाले से कमेंट्स किए हैं कि पाकिस्तान इसके ये जो प्लेन्स हैं ये एक्वायर कर रहा है. ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. पाकिस्तान ये तो कह रहा, ना ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने ये कहा है कि हम कितने जो है वो ले रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है 36 एक एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है. थोड़ा अर्सा पहले, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका का एक थिंक टैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उन्होंने उनके एक स्कॉलर हैं समीर ललवानी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के ऊपर, जिसका नाम था थ्रेशहोल्ड अलायंस, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री रिलेशनशिप, जिसमें बेसिकली वो कह ये रहे थे कि भाई, जिस तरह साउथ एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आ रही हैं पिछले 10 सालों में, और जिस तरह अमेरिका और चीन का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस बचती नहीं है बट टू वी गेट क्लोजर विद द चाइनीज मिलिट्री. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों दिन ब दिन जो है वो चाइना से इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर जो है वो मंगवा रहे हैं. और उसकी वजह यही है कि चाइना एक वो पार्टनर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दे सकता है. अमेरिकन्स की भी सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैंक्शंस भी हैं, ले भी नहीं सकते. और दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करता है, वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना. दिस इज़ व्हाट इंडियंस हैव बीन सेइंग. ये आई नो दिस पर्सनली, मतलब ये मैं किसी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे दूसरे मुल्कों के ऑफिशियल्स से ये बातें सुनी हैं कि दैट्स व्हाट इंडियंस से, कि भाई आप अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो पाकिस्तान को नहीं देना.
یہ باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، بیکاز انڈین سمجھتے ہیں کہ ہماری منوپلی رہنی چاہیے ان چیزوں کے اوپر. اور ظاہری بات ہے انڈیا کے پاس پیسے زیادہ ہیں، دے ہیو ریسورسز، دے ہیو بیٹر کانٹیکٹس. ان کی ریلیشن شپ اب فرانس کے ساتھ دیکھ لیں، اگر پاکستان جو ہے وہ فرانس کے ساتھ اب نئے تو نہیں خرید سکتا. اب پاکستان چائنا پاکستان جو F-31 جو گائر فالکن جیٹ ڈیل ہے، ٹھیک ہے جی، اب پاکستان کیوں خریدنا چاہ رہا ہے؟ ٹو نیوٹرلائز انڈیا، سمپل سی بات ہے. اور اس کا ظاہری بات ہے اب چائنا جو ہے، انڈیا جو ہے، ہو سکتا ہے بہت جلد F-35 ایئر کرافٹ بھی امریکہ سے خریدے، کیونکہ یہ اگر if انڈیا loses ٹیکٹیکل ایئر سپریورٹی تو ظاہری بات ہے انڈیا کو یہ ایک چیلنج ہوگا. اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیلتھ وار پلین ہے، یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ دس از the stealth war plan. اور یہ definitely that will force India to go for the further modernization of its air force. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ F-35 ایئر کرافٹ انڈیا ضرور لے گا. مجھے یاد ہے کہ امریکنز بھی آپ کو پتہ ہے ٹف ہیں، بڑے نیگوشیٹر ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یو اے لینا چاہتا تھا لیکن نہیں لی ہے انہوں نے، بیکاز اس کے اوپر انہوں نے بڑی کوئی ان کے جو کانٹریکٹ تھا وہ بڑا عجیب سا ان کے لیے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، انڈیا سننے میں آیا لینا، لیکن انڈیا اور یو اے دونوں وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ پاکستان کی جو ایکوزیشن ہے، ایک تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا انڈیا پاکستان اور چین کا کامن ایڈورسری ہے. انڈینز بھی یہی کہتے ہیں، لیکن چائنیز یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور چائنیز اس کو کسی جگہ پہ ریفلیکٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور ہمارے لوگ بڑا کہتے ہیں جی جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، سینرجی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، انڈیا سے تھریٹ آ رہا ہے. آئی ڈونٹ سی کہ چائنیز اس کو سیریس لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم انڈینز کو خود ہی دیکھ لیں گے، ہمیں وہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے. سو یہ انڈیا F-35 لے گا، ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے ایک ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام ہے جس کی اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے. مطلب ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب F-31 جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے ایز اے J-31 اور J-35، اور اس کو چائنیز نہیں کہتے J-35. ٹھیک ہے جی، این ایکویلنٹ ٹو F-35 چائنیز نہیں مانتے، لیکن کہا جا رہا ہے اس کو، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چائنا چیزیں دنیا کو نہیں بیچ رہا لیکن پاکستان کو بیچ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ ان کو، دوسرا وہ سمجھتا کہ ٹھیک ہے مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹرسٹڈ پارٹنر ہے. وہ ٹرسٹڈ پاکستان اس لیے پارٹنر ہے انڈیا چائنا کا بیکاز پاکستان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا ان کے لیے واقعی ایک خطرہ ہے. سو دیٹ از وائی دا چائنیز تھنک کہ یس. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا اور چائنا کے آپس میں مسائل ہیں، پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ہے وہ مسائل ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی کہ یہ اگر پاکستان کو اسٹیلتھ فائٹر مل گیا تو اس سے ایک پاکستان کو سبقت حاصل ہو جائے گی، بیکاز انڈیا ڈزنٹ ہیو دا اسٹیلتھ کیپیبلٹی، اسٹیلتھ فائٹر نہیں ہے، لیکن وہ لے سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے وہ زیادہ جلدی لے سکتے ہیں پاکستان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر وہ امریکن سے ڈیل کرنا چاہیں تو امریکن بھاگ کے انڈینز کو F-35 دیں گے، کیونکہ امریکن کو پتا ہے کہ ایک تو ہمارا ٹرسٹڈ پارٹنر ہے، دوسرے چائنا کے لیے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اپنی ملٹری ہارڈ ویئر، مطلب دیٹس ہاؤ یو ڈو. دا گریٹ پاورز انجوائے انسیکیورٹی آف ادر کنٹریز. سو جو انڈیا کی انسیکیورٹی ہے وہ بھی تو ایک چیز ہے. پاکستان کی انسیکیورٹی کو مے بی چائنیز انجوائے کر رہے ہوں، انڈیا کی انسیکیورٹی کو امریکنز انجوائے کر رہے ہوں، اور دونوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے انڈیا کو بھی انسیکیور رہنے دو اور پاکستان کو بھی انسیکیور رہنے دو. سب کو جو ہے وہ یہ انسیکیور رہیں گے، جتنا زیادہ انسیکیور رہیں گے دیٹ از گڈ فار اس.
ٹھیک ہے جی. سو پاکستان جو ہے وہ آلریڈی رافیل کے حوالے سے کافی کام کر چکا ہے. اب انڈیا ٹیکنیکلی کوارڈرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ کا حصہ بن کے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بلاک کا حصہ بن چکا ہوا ہے. ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری کسی کمپوننٹ کا حصہ نہیں ہے, کسی چائنا کے کوئی ایسے ملٹری الائنس کا یا گروپ کا حصہ نہیں ہے, لیکن the western world considers کہ پاکستان ایک undeclared military ally ہے چائنا کا, undeclared. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کسی کوارڈرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ جیسے فریم ورک کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا, اور ملٹری ایڈوانٹیجز بھی لینا چاہتا ہے چائنا سے. چائنا ایسے بلاک ابھی نہیں بنانا چاہتا, بیکاز ان کو پتہ ہے اگر ہم ایسے بلاک بناتے ہیں تو دین جو ممالک ہیں they will get further insecure. سو یہ چیزیں جو ہیں اور دین پریشر ان کے اوپر آئے گا, اینڈ دین اسی لیے وہ صرف اپنے بی آر آئی کو کامیاب ابھی کروانا چاہتے ہیں. they don't want to get into other things. جبکہ امریکنز ہیں جو باقی ممالک ہیں انہوں نے کوارڈرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ, آکس, I2U2 وہ ان چیزوں میں زیادہ چلے گئے ہیں, بیکاز ان کی آگے ٹریڈ پارٹنرشپ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. چائنیز نے جو پرائمری رسپانسبلٹی یا جاب ہے وہ یہ کہ بی آر آئی کو اور ان کے اس کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں سی پیک اینڈ ادر, ان کو کیسے کامیاب کرانا ہے. اور اس کا نقصان ان کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جن کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان ممالک کی کیپیسٹی نہیں ہے, الٹا ان ممالک کے اوپر قرضے بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے چائنیز کو, جیسے سری لنکا جیسے پاکستان, چائنیز کو ایک اسٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے بیکاز آف ان کی کیپیسٹی وہ چیزیں نہیں ہیں. سو یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان اور بھی کافی کام اس نے کیے ہیں, پاکستان لگا ہوا ہے آہستہ آہستہ, لیکن ایک چیز ہے کہ جو انڈیا کے پاس ڈائیورسفیکیشن ہے وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے میزائل فریگیٹس خرید رہا ہے, چون ایک پتہ نہیں, آئی تھنک گائیڈڈ میزائل فریگیٹس خرید رہا ہے, پھر ڈیزل الیکٹرک سب مرینس خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو نیول جو کیپیسٹی ہے وہ تو بڑھانی پڑے گی پاکستان کو. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. اور چائنا پاکستان کی جو ملٹری پارٹنرشپ ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی پراپر الائنس کا حصہ نہیں بنے گی, لیکن یہ ایک انڈکلیئرڈ رہے گی, بیکاز پاکستان بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی, ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ جو بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے پاکستان وانٹس ٹو کیپ, وہ اپنے لاتے ایک امریکی بلاک رکھنا چاہتا ہے, اور وہ جو چائنا سے ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ بھی آنا چاہتا ہے. بیکاز پاکستان کے جو جس مقصد میں ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک ٹربل میں ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ملٹری آپشن ہے وہ تو چائنا کا صرف رہ گیا یا ٹرکی ہے تھوڑا بہت, لیکن جو فائنینشیل آپشن ہے وہ سارے کا سارا ویسٹرن ہے, بیکاز وہ جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے ویسٹرن ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کو لنک ہونا ضروری ہے اور ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر پاکستان جسے وہ کہتے ہیں نا یہ اسٹیلتھ فائٹرز FC-31 لے رہا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ F-35 ہو سکتا ہے, چائنیز اس کو مانتے نہیں ہیں, کہا نہیں ہے, لیکن بہت سارے اینالسٹ جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس حوالے سے کافی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو دنیا سمجھ رہی ہے کہ چائنا پاکستان کا جو ایک ڈیفنس پارٹنر ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کو ایک جو سپلائر ہے بیسیکلی پرٹیکولرلی ان کنونشنل ویپنس, تو یہ ایک چیز ہے. اور چائنا کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بڑی پرو ایکٹیو ہے, کوالٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز اور بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز تو پاکستان اور بھی بہت سارے ملکوں سے کر رہا ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے. اور پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان یہ سارے کا سارا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے یہ ضروری نہیں آپ کو روپے میں خریدنا پڑے, کیش میں خریدنا پڑے. ہو سکتا ہے پاکستان یہ روپے میں لے لے, ڈالر
डॉलर्स में भी ले सकता है, लेकिन ये रुपयों में ले ले। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ करेंसी भी काफ़ी है मेरा ख्याल से। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के लिए उस मिलिट्री हार्डवेयर तक पहुंचना आसान है, लेकिन वो मिलिट्री हार्डवेयर कितना टाइम टेस्टेड है, ये एक सवाल है। क्या ये मिलिट्री हार्डवेयर काम करेगा? क्या ये मिलिट्री हार्डवेयर चलेगा? क्या ये मिलिट्री हार्डवेयर वैसा है जैसा पाकिस्तान सोच रहा है? ये है क्वेश्चन, ये बड़े सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना तो लड़ाई हों रही है अगर ठोस ठास हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें उस तरह हो ही ना। सो दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फोरसी। ये किस तरह, ये कब तक आते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी नहीं पता कि कितने जहाज़ आ रहे हैं, लेकिन सुना है 35 एक जहाज़ जो हैं वो आ रहे हैं। और उसकी एक ही वजह है इंडिया, बिकॉज इंडिया के पास जितनी कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है जी, वो पाकिस्तान कैसे मैच कर पाएगा? ठीक है जी। ये जो FC-31 ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और ये एक स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। और पाकिस्तान, सिंपल सी बात है कि जो F-16 हों या मिराजेस हों या मिराज त्यारे हों, वो सारे के सारे जो है वो अब ख़त्म हो रहे हैं, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है जी। और पाकिस्तान को नहीं समझता कि ये जो राफेल 4.5 जनरेशन कम्बैट जेट है, इतना वर्सटाइल है, एडवांस डेल्टा विंग्स हैं, हाई एल्टीट्यूड पे काम करता है। अब FC-31 किस हद तक किधर कितना है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज़ थिंकिंग एंड सेइंग कि हमें ये चाहिए ताकि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें। और मैंने जैसे कहा कि वो जो पैसों का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा, बिकॉज टर्की, अमेरिका, फ्रांस, उन्होंने तो सब ने एडवांस कैश पैसे लेने हैं। टर्की, चाइना जो कहेगा ठीक है यार थोड़ा सा कटा दें, कोई मसला नहीं, घबराओ ना। लेट्स सी ये कब आते हैं, क्या होता है, और कैसे चीज़ें चलती हैं। थैंक यू।